اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 29 اور 30۔ اللہ رب العزت ان آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اسے سخت ہولناک آگ میں جھونکیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ برادران اسلام، بعض لوگ دنیا میں جو مصیبتیں، پریشانیاں اور دکھ تکلیفیں ہیں ان سے مایوس ہو جاتے ہیں اور آخر کار اپنے لیے ایک مشکل فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس طرح وہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار ڈالتے۔ بظاہر ان کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے ان کو نجات مل جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں جو خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، اس کی آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ خودکشی کرنا یہ حرام ہے۔ کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار ڈالے۔ خودکشی حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ خودکشی کرنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت سے مایوس یا کافر ہوتے ہیں یا گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ خودکشی کرنے والے پر جنت حرام ہے، خودکشی کرنے والا جہنمی ہے۔ ان سب چیزوں پر میں نے گزشتہ خطبے میں دلائل آپ کے سامنے رکھے تھے۔ خودکشی کرنے والا جس چیز سے اپنے آپ کو مارے گا، خودکشی کرے گا، جہنم کی آگ میں وہ چیز، فرض کریں وہ پسٹل سے اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، وہ پسٹل اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں جلنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو وہ گولیاں مارتا رہے گا۔ دنیا میں تو ایک گولی مارنے سے اپنے آپ کو مار لیتا ہے، لیکن جہنم کی آگ میں گولیاں اسے لگتی رہیں گی، زندگی کا خاتمہ نہیں ہو۔ کوئی زہر کھا کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے تو وہ جہنم کی آگ میں اس کے ہاتھ میں زہر دیا جائے گا اور وہ زہر کھاتا رہے گا، اس کی تکلیف اس کو ہوتی رہے گی، لیکن جان نہیں نکلے گی۔ کسی شخص نے اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ سے گرا کر خودکشی کر لی، جہنم کی آگ میں اسے اونچی جگہ پر کھڑا کیا جائے گا اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس سے گراتا رہے گا، پھر نیچے گرے گا، پھر اس کو اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ اس سے اس کی زندگی نہیں ختم ہوگی، کیونکہ جہنم وہ جگہ ہے کہ جس میں انسان کو موت نہیں آئے گی، موت کو پکارے گا بھی تو موت نہیں آئے گی۔ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے،
الذی یخنق نفسہ یخنقھا فی النار، جو شخص اپنا گلا گونٹتا ہے وہ جہنم کی آگ میں بھی اسے گھونٹے گا۔ جو پھانسی لے کر اپنے گلے کو گھونٹ کر اپنے آپ کو مار لیتا ہے، جہنم کی آگ میں بھی وہ اپنے گلے کو گھونٹتا رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ والذی یطعنھا فی النار، جو آدمی اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ نشانہ بناتا ہے وہ جہنم کی آگ میں بھی اسے اس چیز کے ساتھ نشانہ بنائے گا، اپنے آپ کو وہ مارتا رہے گا اس آلے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث آپ نے فرمایا من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا، جو آدمی دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ مار دے، عذب بہ یوم القیامہ، تو اسے قیامت کے روز اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث، اسی چیز کے ساتھ، اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ ان سب دلائل سے یہ پتہ چلا کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اپنے آپ کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھے، احادیث میں بھی اس کی حرمت آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ اب آتے ہیں، کیا خودکشی کرنے والا دائمی جہنمی ہے؟ کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ ایک مسلمان ہے، اگر وہ خودکشی کر لیتا ہے، ایک مومن ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے، تو کیا وہ دائمی جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں خودکشی کرنے والے کے لیے جنت حرام، جس میں خودکشی کرنے والے کو جہنم کی وعید اللہ رب العزت نے سنائی ہے، رسول اللہ نے سنائی ہے، تو یاد رکھیں اگر کوئی مومن، اگر کوئی موحد یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے اس گناہ کی سزا ملے گی جب تک اللہ چاہے گا، جب تک اللہ چاہے گا اسے جہنم کی آگ میں یہ سزا ملتی رہے گی، اور اگر اللہ چاہے گا تو پھر اسے جہنم سے نکال کر جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی تو پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ اگر موحد ہوگا، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، توحید پر ایمان رکھنے والا، وہ دائمی جہنمی نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سارے دلائل اس پر موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی کافر اور مشرک، وہ ویسے بھی جہنمی ہے، اور اگر خودکشی کر کے مار لیتا ہے اپنے آپ کو تو وہ دائمی جہنمی ہے، ابدالآباد تک ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ لیکن مسلمان توحید پرست جو ہے وہ دائمی جہنمی نہیں ہے، اسے اس کی گناہ کی سزا جب مل جائے گی، سزا پوری ہو جائے گی، پھر اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں نہ دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اسے 50,000 سال تک اللہ سزا دے گا۔ کتنے سال تک؟ قیامت کا ایک دن اسے سزا ملے گی، اور وہ ایک دن ہے 50,000 سال۔ 50,000 سال تک اسے عذاب ملتا رہے گا، اور جب 50,000 سال ہو جائیں گے، قیامت کا دن مکمل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اس کو مزید سزا دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو اسے جنت میں داخل کریں۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا، اور زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ مسلمانوں پر۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے؟ خودکشی یہ کبیرہ گناہ ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ خودکشی کرنے والے نے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب تو کیا ہے، وہ گناہ گار ہے، مگر مسلمان اگر ہے، توحید پرست ہے، تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن بڑے بڑے علماء، شیوخ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، نہ جنازے میں شرکت کریں، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو
کہ اگر خودکشی کی تو بڑے بڑے علماء جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت کو لایا گیا جس نے اپنے ہی تیروں کے ساتھ اپنے آپ کو مار ڈالا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اس نے خودکشی کی تھی تو رسول اللہ نے اس کی نماز جنازہ خود نہیں پڑھائی اور صحابہ کو منع نہیں کیا کہ، اور صحابہ نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی، خود نہیں پڑھائی اللہ کے نبی نے اور نہ جنازے میں شرکت کی۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ خودکشی کرنے والا جو شخص ہے اس کے علاقے کے معتبر علماء، معتبر لوگ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ اگر میں نے خودکشی کی تو میرا انجام بھی یہ ہوگا، میرے جنازے میں بڑے بڑے علماء اور شیوخ جب وہ نہ جنازہ پڑھائیں گے نہ جنازے میں آئیں گے۔ خودکشی کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے دلائل رکھے ہیں۔ ایک مسلمان کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے، اور ویسے بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں ہر سال 10 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں۔ ہر سال کتنے افراد؟ 10 لاکھ افراد ہر سال خودکشی کرتے ہیں، اور 10 لاکھ افراد جنگوں میں بھی نہیں مارے جاتے جتنا کہ خود اپنے آپ کو لوگ مار رہے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر کون ہے؟ غیر مسلم، کافر، مشرک، یہ خودکشی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد ہے لیکن بہت کم، مسلمان تھوڑے ہیں جو خودکشی کرتے ہیں۔ اکثریت جاپان سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے لوگ، کیونکہ جو مومن ہے نا اسے اطمینان، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور دوسرے ملکوں والوں کے پاس، کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس مال و دولت تو ہے، وہ سمجھتے ہیں مال سے خوشیاں ملتی ہیں، مال سے اطمینان اور سکون ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں مال سے یہ خوشیاں نہیں بندہ حاصل کر سکتا، مال سے اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے ہوتا ہے، نماز سے ہوتا ہے، قرآن سے ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان جب مصیبت میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ نے فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ، بلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ وہ اللہ ہی فریاد رسی کرنے والوں کی فریاد رسی کرتا ہے، جو اللہ ہی جو دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنے والا جو ہے مایوس نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے میرے رب مجھے میری دعاؤں کی بدولت مجھے ان پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں سے نجات دے گا۔ ایک مسلمان جو ہے نا وہ حرام کام کا ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، اس لیے کہ اس کا تقدیر پر ایمان ہے۔ اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے ویسے ہو کر رہے گا۔ اگر اللہ نے آزمائش لکھ دی ہے، پریشانی لکھ دی ہے تو وہ آ کر رہے گی۔ مسلمان کا تقدیر پر ایمان ہے، اس لیے وہ اس حرام کام کا ارتکاب نہیں کرتا۔ توحید پرست مسلمان توحید پرست ہے، اس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ نے یہ مصیبت نازل کی ہے،
اور اس مصیبت کو دور کرنے والی ذات، اس پریشانی سے نجات دینے والی ذات، اس آزمائش سے نکالنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے میں نے ابھی بتایا نا کہ مسلمان خودکشی نہیں کرتے، اکثریت غیر مسلموں کی ہے، اور مسلمان بھی آج کل ویسے بھی صحیح معنوں کے اندر مسلمان تو رہے ہی نہیں۔ جو مسلمان خودکشی کرتے ہیں وہ بھی حقیقت میں صحیح معنوں کے اندر مسلمان نہیں ہوتا، اس کا اسلام سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک نمازی آدمی، اللہ کا ذکر کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا خودکشی کرے۔ ایک سچا مسلمان جب کسی آزمائش سے دوچار ہوتا ہے، اس پر مشکل اور پریشانی آتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے یہ مشکل اور پریشانی بھیجی ہے، اور اللہ نے جو یہ مشکل اور پریشانی مجھ پر بھیجی ہے یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وہب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ التي یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جب تھکاوٹ ہوتی ہے یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن و منال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتی الشوکۃ التی یشاکها، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی اسے چبھتا ہے، الا کفر اللہ بها من خطایاہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ہے مسلمان کو پتہ ہے یہ بیماری جو مجھے آئی ہے، اس بیماری کی وجہ سے جو آزمائش سے دوچار ہوں، یا مشکل آئی ہے، روزگار کی تنگی آئی ہے، رزق میں کمی آئی ہے، کوئی غم پریشانی دکھ تکلیف آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پریشانی کی وجہ سے، اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے میرے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر مومن کو چبھتا ہے نا، ایک کانٹے پر جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کانٹے چبھنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، معمولی سی تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی مسلمان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کا ذکر اور زیادہ کر دیتا ہے۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا پریشان تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یہ دعا پڑھا کریں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتی، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، جب کوئی پریشان ہو، مشکل میں ہو، آزمائش میں ہو، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ ایک دفعہ پڑھیں اللہ ربی لا اشرک بی شیئا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں، تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد طلب کرتا ہوں۔ یا حی یا قیوم، یہ اکثر لوگوں کو یہ دعا آتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ سعودی عرب کے اندر ایک آدمی، اس کا جو ہے نا وہ بائی پاس ہو گیا، جب بائی پاس ہو گیا نا، دل کا آپریشن ہو گیا، تو وہ باہر آیا، تو بعد میں اس کی جب ہوش وغیرہ آ گیا تو پھر مزید اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ تو وہاں ایک نرس موجود تھی، اس نے کہا تم کثرت سے درود شریف پڑھو۔
اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو پھر دوبارہ اسے ایمرجنسی لے جایا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کی اس پریشانی یا بیماری کو دور کر دیا۔ یہ درود شریف پڑھا کریں مشکل کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی نے فرمایا تب تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں کتنا درود آپ پر پڑھوں، لمبی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا جتنا تم پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ تو آخر میں آپ نے فرمایا تھا اگر اس نے کہا پھر میں تو ہر وقت درود ہی پڑھتا رہوں گا فرائض کی ادائیگی کے بعد، تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تیرے سارے غم ہی دور کر دے اور تیرے گناہوں کو بخش دے۔ کثرت سے درود پڑھا کریں، اور درود ابراہیمی اگر اللہ نے موقع دیا ہے نا تو درود ابراہیمی پڑھیں۔ مولانا عیش محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل اور پریشانی آتی نا تو میں درود شریف پڑھتا ہی رہتا درود ابراہیمی، اللہ مشکل پریشانی سے مجھے نجات دے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور وہاں پر اللہ کو یاد کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اندازہ کریں مچھلی کا پیٹ ہے، اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، کتنے ہی اندھیرے ہیں، ان اندھیروں کے اندر انہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور اپنی جو ہے وہ کوتاہی کو تسلیم کیا، غلطی کو تسلیم کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو نہ صرف اس مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر نکالا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اگر وہ ہم سے یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اور اس حدیث اس کے جو جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا، اس کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یدعو بها مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ بها۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو یقیناً قبول کرتا ہے۔ یہ لا الہ الا انت ہمارے یہاں نا کوئی بندہ مسلسل یہ پڑھتا رہے وہ بڑا گرم ہوتا ہے، ایویں نہ پڑھا کرو۔ یہ کسی سے پوچھ کر پڑھتے ہیں، خود نہیں پڑھتے۔ او بھائی اللہ کا ذکر جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تو پھر کس نے یہ بتا دیا کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، اس کی تاثیر گرم ہے؟ اللہ تو خود قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور یاد رکھیں جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو نا تو آپ کسی بندے کو درد ہو رہی ہو نا، تکلیف ہو رہی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کہے ڈاکٹر صاحب پہلے نا اے میرے سر درد ہے کچھ کرو، پہلے درد ہے کچھ کرو، وہ پین کلر دے گا کہ اس کی درد ختم ہو۔ فوری طور پر اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو تو یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو وظیفہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پریشانی اور مشکلات سے نکال دے گا۔ خودکشی ایک ہے نا اپنے آپ کو مار ڈالنا، کبیرہ گناہ ہے۔ ایک خودکشی جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، اپنے آپ کو بھی مارنے کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی موت کا سبب بن جانا، اپنے وہ جو جیکٹ پہن کر خود کش حملہ کرنا، یہ فساد فی الارض ہے۔ اسلام کے اندر کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کی، معصوم بندے کی جان لے۔ اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر صرف اسے مارنا ہے جو تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ عورتوں پر حملہ نہیں کرنا، بچوں پر حملہ نہیں کرنا۔ اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں نا فلسطین کے اندر یہودی بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، عورتوں کو بھی حملے کر رہے ہیں، ہسپتالوں پر حملے کر رہے ہیں، ہر جگہ پر حملے کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حماس نے یہودیوں پر، ان کی آبادیوں پر حملہ کیا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ کہتا ہے کہ کسی جو ہے نا وہ کسی معصوم پر حملہ نہیں کرنا۔ اور یہ تو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی وہ کر رہا ہے، لیکن پوری دنیا چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو کم از کم ہدایت عطا فرمائے اور یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے، یہ فساد فی الارض ہے۔ ایک مومن کا قتل
اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 5 سزائیں بیان کی ہیں. آیت نہیں میں پڑھتا، اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ جو ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اللہ اس پر غضبناک ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اللہ اس کے علاوہ بھی اسے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی ہے. خود بھی جہنم میں جائے گا، اور کل قیامت والے دن جن کو ناجائز قتل کیا ہے، خود کش حملہ کر کے معصوم لوگوں کی جان لی ہے، یہ لوگ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے آئیں گے اور اسے پکڑ کر اللہ کے حضور پیش کریں گے. یا اللہ اسأل لما قتلنی، اس سے پوچھ اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا، میرا جرم کیا تھا، اس نے مجھے قتل کیوں کیا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195. ایک ہے اپنے آپ کو ایک ہی بار گولی مار کر زہر کھا کر مار ڈالنا، ایک ہے رفتہ رفتہ اپنی جان لینا، یہ بھی حرام ہے. رفتہ رفتہ کیسے؟ سگریٹ پی رہے ہیں صاحب، اور سگریٹ سے کیا بیماری ہوتی ہے؟ وہ کینسر ہوتا ہے نا جی. یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ سگریٹ سے کینسر کی وبا پھیلتی ہے. سب سے زیادہ کینسر کے جو مریض ہیں سگریٹ نوشی کرنے والے ہیں. تو کیا یہ نہیں خودکشی؟ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے. یہ بھی خودکشی کی ایک صورت ہے جو بندہ رفتہ رفتہ اپنی جان کو لے لیتا ہے. میرے بھائیوں چھوڑ دیں سگریٹ. یہ ایک تو جو ہے وہ حرام ہے، انسان کو موت کی طرف لے جانے والا ہے، بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا اپنا روپیہ پیسہ ضائع اور برباد اپنے ہاتھوں سے انسان کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.